عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، مجھ سے قبل حضرت مولانا حافظ بلال معاذ حافظہ اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین خطاب فرما چکے ہیں، اور میرے بعد ہمارے ابھرتے ہوئے خطیب جناب حضرت مولانا آصف نذیر محمدی حافظہ اللہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور جناب علامہ ناصر مدنی صاحب ماشاءاللہ دیکھو بندیاں نے چہرے تے مسکراہٹ. یہ دا مطلب ہے کہ میں جاواں تے مدنی صاحب ہوں. اچھا یہ نہیں مطلب یعنی کچھ گل میں کر سکنا. حضرات، مولانا مزمل الدین حافظہ اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ پروگرام ہر سال ایک نئی آن و شان کے ساتھ کامیابی کی طرف رواں دواں، اور پھر آغاز بھی اچھا اور انجام بھی اچھا. اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں اور ان کی ورکری میں برکت عطا فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، نبی علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد کا کوئی شخص دنیا میں منکر نہیں ہے. حیران کن باتیں آج ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا کوئی کافر بھی منکر نہیں ہے. میلاد کا معنی نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش ایسا چڑھا ہوا سورج ہے، اپنا و بیگانہ مسلم و کافر بینا اور نابینا اس کا انکار کر سکتا نہیں ہے. حضرات، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہر وہ عمل جس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو اس کی دلیل کا ہونا ضروری ہے. بغیر دلیل کے دنیا میں کسی بھی بڑے چھوٹے عمل کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھو، ابلیس نے کہا تھا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ. شیطان نے بہکایا، اور بہکانے والوں کو کس طرح بہکایا؟ بعض لوگوں نے رب کے وجود کا انکار کر دیا، اور رب کا قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. اور کچھ ایسے بد نصیب بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو شریعت سمجھا، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا. اور کچھ ایسے بھی تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. میرے ساتھ بولنا،
وما ہم بالمؤمنین، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اوپر سے مانا ہے، اندر کفر ہے، باطن میں خباثت ہے۔ حضرات پھر بات کو اسے آگے چلاتا ہوں، کچھ ایسے بھی اس نے گمراہ کر دیے۔ ایک طرف عقیدہ ہے، ایک طرف عقیدت ہے، اس نے عقیدت پیدا کی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم انا عبد اللہ ورسولہ، فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کو بڑھایا، اور انہوں نے کس طرح بڑھایا ذرا سنتے جانا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا انما انا بشر، رسول اللہ نے کہا میں بشر ہوں، انہوں نے کہا ہم آپ کے امتی ہیں، صدقے باری جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ نور من نور اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا انما انا بشر، امتی کیا کہتے ہیں؟ نور۔ میرا ساتھ دیجئے گا اور بات کو سمجھیے گا۔ حضرات ایک عقیدہ ہے، ایک عقیدت ہے، عقیدہ ہے انما انا بشر، عقیدت ہے نور من نور اللہ۔ اور پھر اس سے آگے چلیے، فرمایا ولا عالم الغیب، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ امتی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے بیویوں کی باریاں مقرر کی ہیں، آپ حنین میں گئے، آپ تبوک میں گئے، آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے وما کنت لدیہم وما کنت من الشاہدین۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں وہاں نہیں تھا، اور امتی کہتا ہے دم پہ دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ حضرات ایک عقیدہ ہے اور ایک عقیدت ہے، اس غلو والی عقیدت سے رسول اللہ نے امت کو خبردار کیا کہ مجھے بڑھا کر اللہ کے ساتھ نہ ملا دینا۔ اور نعتیں پڑھنے والوں نے کہا خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے مدینے والے سے لے۔ حضرات اگر بات اللہ کے نبی کی ذات تک، تو شاید کوئی کہتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دیوانے ہو گئے، عاشق ہو گئے۔ انہوں نے وہی صفتیں، جو صفتیں اللہ کے نبی میں ڈالی، پھر وہی صفتیں بابوں میں ڈالی۔ ہمارے بابا جی بھی سب کچھ جانتے ہیں، ہمارا بابا بھی پتر دیتا ہے، ہمارا بابا بندش کر دیتا ہے، بابا قبر سے نکل کر آ جاتا ہے، بابا حاجت روا ہے، بابے نے جنگ کو جتایا ہے۔ حضرات یہ عورت کا مالکہ ہے، اللہ کے نبی آپ کے رخسار زخمی ہیں، آپ کا سر زخمی ہے، اس فاطمہ کے صدقے واری بوریا جلا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خون کو روکنے کے لیے بطور مرہم کے استعمال کیا۔ اور یہاں پیسن کی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے انڈیا بم گراتا تھا، بابا جی چھوپ لیتے تھے۔ حضرات وجہ کیا ہے؟ اس نے جشن کو ہی منایا، مشن کو بلایا ہے۔ آمنہ کے لال کی بعثت کا مقصد اللہ کی توحید ہے۔ آمنہ کے لال ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ پھر بولی اللہ کی توحید۔ پتر کون دیندا ہے؟ تیاں کون دیندا ہے؟ دوویں نعمتاں کون دیندا ہے؟ بندش کون لاندا ہے؟ بندش کون ہٹاندا ہے؟ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ نفع کے نقصان دا مالک کون ہے؟ حضرات پھر باز نہیں آیا، وہی صفتیں اللہ کے نبی میں ڈالی، وہی بابا جی میں ڈالی، اب وہی صفتیں جو ہیں وہ قائم ہیں۔ ہندو بھی گاں پوجدا ہے تے اتھوں دے مسلمان بھی گاں
بولو پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ اللہ نے قرآن مجید چاہیے اُفٍ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ، افسوس ہے تجھ پر بھی اور جس کی تو پرستش و پوجا کرتا ہے اس پر۔ صرف گاں کی پرستش و پوجا نہیں، گائے کی گلی میں جو گلا ہے نا اس کے اندر گتھلی ہے، گتھلی کے اندر لوگ پیسے ڈالتے ہیں۔ ذرا چھوڑ دیں میری اس طرح توجہ بڑھ جائے۔ گائے کے گلے میں گتھلی ہے، اس گتھلی کے اندر لوگ پیسے ڈالتے ہیں، پیسے پاندے جاؤ تے کام بناندے جاؤ تے گاواں جڑیاں نے ریڑیاں دیاں ریڑیاں چٹ کر جاندیاں۔ اللہ دی قسم میرے ہو جا جانور نبی پاک دا ہوندا نا تے آپ نے اپنے ہاتھ دے نال ہی موچھا پا دینا سی کہ ایسی گائے امت کا کھا جائے۔ اور صرف یہی پر نہیں، یہاں درختوں کو بھی مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، یہاں دلوں کو بھی مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ نگ نگینوں کو بھی مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، یہاں دربار کے گندے چور جس میں انسانی پیشاب اور پخانہ ہوتا ہے اس کو بھی مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ عرش والا کہتا ہے تو نے مسجد مصطفیٰ کو بلایا وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اب نبی علیہ السلام آپ تو بانٹنے والے ہیں، ساری زندگی بریلوی ساڈا لڑتے رہے، نبی پاک بنتے ہیں، آپ دیتے ہیں، اسی کھانے ہیں، میں نہ مولویو تسی کیوں نہیں بنتے؟ آپ کی بےعزت کا مقصد ہے بھائی مولوی کھانا پکان، حلوہ پکان، بوٹیاں تیار کرن تے لوگاں نو بولو لوگاں نو۔ اب دیکھو نا مزمل الدین صاحب نے آکھیا بھائی روٹی نہیں کٹ، تے اگر انساناں دے وچ کسی دے کول روٹی دا اختیار ہوندا تے مزمل الدین صاحب دی کانفرنس تے انہیں وہابیاں دی کانفرنس تے روٹی ونڈن دینی سی نہیں۔ یہ رزق کا انتظام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ میرے بھائیوں دوستوں ذرا سنتے جانا، نبی علیہ السلام کی بعثت کا پہلا تو مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ پہلا بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ حضرات دوسرا مقصد کیا ہے؟ ذرا یہ بھی سنتے جانا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ میں علماء سو سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ مسلمانوں کا ملک ہے، اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں، اللہ کے نبی آئے، شراب کے برتنوں کو توڑا گیا، شراب کو بہایا گیا، فرمایا شراب کے قریب بھی جانا نہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے نبی کی آمد کی نسبت اس مہینے میں پاکستان میں سب سے زیادہ جو مہنگی شراب ہے وہ ربیع الاول میں ہوتی ہے۔ آپ کی بعثت کا مقصد ہے کہ مسلمان شراب کے قریب ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب کو آپ چندہ دیں، چوری کے پیسوں سے دیں، سود کے پیسوں سے دیں، حرام کے پیسوں سے دیں، چندہ مولوی کی جیب میں، جنت آپ کی جیب میں۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ یہ صوفی اور درویش اور مولوی اور ملا اور یہ پیر اور یہ بابے جو ہیں لوگوں کا ناحق مال کھانے والے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد جو ہے فقراء و مساکین کا خیال رکھنا ہے، اور آپ کی بعثت کا مقصد ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شراب کے قریب بھی نہیں جائیں۔ حضرات ربیع الاول ہے، بازاروں میں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں، برانڈز میں اور جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہاں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ سب سے زیادہ زنا، سب سے زیادہ فواحش، سب سے زیادہ اختلاط۔ اور نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، آپ نے فواحش کے قریب جانا نہیں۔ میرے بھائیوں ہم نبی علیہ السلام کے مشن کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا مشن توحید ہے، آپ کا مشن اخلاق ہے۔ اور آئیے نبی علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آج کافر کے فتوے لگانے والوں، ملک کے لیے سیکورٹی تحفظات پیدا کرنے والوں، میں آپ کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دین اسلام کے اندر اللہ کے نبی کی
سڑک سے شروع اور سڑک پر ختم ہو جائے. مدینہ تھا. مجھے بتائیے مدینے میں کاغذ بھی تھا, رسیاں بھی تھی, آٹا بھی تھا. صحابہ کرام نے مدینے کی کس گلی کو سجایا تھا, اور صحابہ کرام نے کس گلی کو سجا کر کہا تھا سونا آیا سج کے گلیاں تے بتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مدینے کے حالات کیا تھے, موجودہ حالات کیا ہیں؟ میرے بھائیوں, مدینے والا کھلاتا تھا, آج علماء سوکھ کھاتے ہیں. مدینے والا شرم و حیا کا درس لیتا تھا, آج عید کے نام پر شرم و حیا کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. لفظ ہی غیر پارلیمانی ہے. اسلام کے اندر جاؤ, میں اس مولوی کے برابر 24 کیرٹ کا سونا توڑ کر دینے کے لیے تیار ہوں جو دین اسلام سے ایسا عربی لفظ لے آئے کہ جس کا معنی جشن ہے. جس کا معنی کیا ہو؟ صرف ایسا ایک عربی لفظ لے آئے جس کا معنی جشن ہو. میلاد کا انکار نہیں, ان خرافات کا انکار ہے, بے حیائی کا انکار ہے, اختلاط کا انکار ہے, شراب کا انکار ہے. اور آئیے صحابہ کرام کی کیفیات کیا تھی. انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ سے گئے, صحابہ کہتے ہیں سوار کا دن ہے. اور آج علماء کو ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں, تاریخ میں باتیں ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول, کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول, کوئی کہتا ہے 5 ربیع الاول, کوئی کہتا ہے 13 ربیع الاول. 5 صدیوں تک سلف صالحین کے اندر نبی علیہ السلام کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے بارے میں کوئی سرے سے بحث تھی. کتنی صدیوں تک؟ 5 صدیوں تک. کئی مولویاں نے بی بی کوڑا سٹ دی سی, سنے دے کہ نہیں سنے, سرے تے جھوٹ. اسلام دیا 10 صدیاں دے وچ اس واقعے دا وجود ہی کوئی نہیں. 10 صدیوں تک. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاف ستھروں کا سردار, صاف ستھروں کا صفائی ستھرائی کا منبع اور سرچشمہ, روز اپنے سر دے وچ کھیت مٹی تے کوڑا پوانا سے جان. اللہ کی قسم ہے میرا یہ ضمیر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ اہل بدعت کرتے کیا ہے؟ اضافہ دین میں کرتے ہیں, مثالیں دنیا کی دیتے ہیں. اندے نے تسی آتے ہو جشنین میلاد النبی بدعت پکا نہیں بدعت. پھر تسی بھابی ہے ہو کہ نہیں؟ وہ بولو یار. تقریب بخاری کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تقریب بخاری نہیں بدعت. گل تے میں کرنی ہے وہ جڑی وہ کرن پوری پوری. نقطہ ہی تسی سمجھ گئے نا تے سمجھو آج دے جلسے دا مول پہ. ہن کئی بندے پریشان ہو گئے ہیں, ساڈا تے اجلا جلسہ ہے یہ بھی کوئی نہیں ڈر گئے ہو کہ نہیں, چپ بھی کر گئے. اچھا دیو کوئی دلیل میں, اسی بھی مان لیا قرآن دی تے باہر نہیں جانا. تے تقریب بخاری بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تے تقریب بخاری قرآن دی ہے. ان چپ کر کے سارے بات سمجھ لو. بدعتی بدعت بناتا ہے, بدعتی بدعت بناتا ہے, اس کے ساتھ ثواب, گناہ, جنت, جہنم, کفر, اسلام جوڑتا ہے. آندا جڑا جشن عید نہیں ملاندا کافر ہے. موڑوں نے جنت دے وچ بھی اونے وجنے سیدھا دوزخ وچ. جڑا چندہ دے گا وہ سیدھا جنت جائے گا, جڑا نہ دے گا وہ ابو جہل اٹھایا جائے گا. تے پھر اس تو تے پٹرول سوٹتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. باقی تو سارے فارغ ہو گئے. اچھا ابھی مجھے بتاؤ, جب سیالکوٹ اس آپ کے سیالکوٹ کے عالم ہیں, امام ہیں, بلکہ کتب نے ماشاءاللہ کبھی انہوں نے کہا ہو اتنے اپنے مدرسے دے وچ تقریب بخاری کراندے نے کہ نہیں کراندے؟ کدی انہیں آکھیا ہوئے جڑا ساڈی تقریب وچ نہیں آئے گا وہ کافر ہے, وہ جہنمی ہے. اینا ثواب ہوئے گا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تقریب بخاری منا رہے ہیں. حضرات بدعت بناتا ہے اس کا
اچھا نہیں ہوا. آمینہ کے لال نے کہا ہے کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. جب میں اس مثال دے لوکی پہاڑیاں بناندے نے کہ نہیں بناندے؟ اچھا دسو پہاڑی مسینہ بڑھانے نہ سن پتہ. اچھا چلو جی ماشاءاللہ. کئی وچ بنان والے بیٹھے نہیں کئی پہاڑیاں بنا کے تے اوتے نرگس وچ لا چھڑدے. پر میرا مدنی انہوں بھی حج کرایا جی ماشاءاللہ. مولوی مر چلے نے مر جانا جتنے مدنی پہنچ گیا اتنے پہنچ سکتا کوئی. اور مدنی تے کو ٹکٹ نہ میرا پترا ملی تے میری بھی نون لیگ کا لڑائی جڑی بٹی براتی ہے تے پہنچ چڑی تو کسی مولوی نہیں پہنچی. حضرات یہ تو صرف باتیں ہیں نقطے کی بات سمجھو. چلو اب مون آیا ہے تھوڑا دیوانہ آتا جی وزیر پیٹرولیم نے انہوں بنا. اچھا بھائی گل سمجھ لو میرے سارے سنتے ہیں دیوبندی بھی بریلوی بھی اہل حدیث بھی تے بے ایمان بھی. کون؟ بے ایمان. اللہ انہاں بے ایماناں نوں ہدایت دے. آمین. ان پہاڑیوں تے لائیاں جے کہ نہیں جے وہ کسی نے زمانہ چاہیے چلائی وہی مان جاؤ. نہ اسی پرچے آ رہے ہیں نہ کوئی بم برود آ رہے ہیں. یقین جاؤ مینوں کئی بندے پولیس والے پوچھ رہے مولوی صاحب کیڑے بم برود والے کہ نہ دم درود والے. میں نہ میں بم برود والا تے نہ میں دم درود والا. میں قرآن سنتا ان پہاڑیاں بناندے ہو یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت جائے ولادت کا نقشہ. پہاڑیاں بنانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کا نقشہ. اللہ دی قسم دل دے اتنے ہاتھ رکھ کے مولیاں تے جواب نہیں دینا. اللہ تو گھوڑ دیا تیرا اہل مدرسہ نے بتا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کدی تسی اپنے باپ دی جائے ولادت یا اپنی ماں دی جائے ولادت کسی گلی دے وچ گٹر دے اوتے نالی دے اوتے کدی بنائی؟ حضرات یہی وجہ کہ آمینہ کے لال نے کہا لا تدرونی. اس نے کہا بدعت حسنہ ہے گلی کے اندر جہاں لوگوں کے قدم لگتے ہیں کوڑا گرتا ہے گٹر ہوتے ہیں نالیوں میں گندا پانی بہتا ہے. حقیقت کے نام پر پیغمبر کی جائے ولادت کا نقشہ بنانا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. آگے چلیے. اچھا جی مسجد نبی گنبد خضرا ہے پونجا کی نا نبی پاک فوت ہو گئے. توبہ 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 بابی نعوذ باللہ. توبہ ہمیں نبی مرے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرات ہم تو غیر پارلیمانی الفاظ اپنے باپ بھائی کے بارے میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے جائے کہ نبیوں کے سردار کے بارے میں کوئی بد ایسی گفتگو کرے. اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اللہ آپ زندہ کتاباں لکھ چڑی. ٹھیک ہے اے گنبد خضرا ماشاءاللہ جھنڈا ہے اتنے گنبد خضرا ہے یہ تھلے کی اور مولوی نے سمجھ پوری آ گئی کہ گنبد خضرا دے تھلے کی یہ قبر شریف. بولو قبر شریف. آگے گا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ. اچھا جی حجرے دے اندر کی مینوں تو واقعی لگتا ہے. حضرات جھنڈا بھی اس کا ہے دل بھی اس کا ہے تہوار اس کا جشن اس کا عید اس کی ہے عقیدہ اہل حدیث کا ہے. اس نے گنبد خضرا بنایا. حجرہ اما عائشہ کا ہے بیچ میں قبر مصطفیٰ بیچ میں قبر مصطفیٰ. نبی علیہ السلام کی قبر آپ فوت ہو گئے. توبہ توبہ. حضرات یہ شیطان کی سازش ہے کہ مسلم مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے آپ کا عقیدہ کیسا بھی ہو آپ نبوت اور رسالت کو کیسا بھی مانتے ہو نماز پڑھے نہ پڑھے ماں باپ کا ادب کرے نہ کرے بس آپ یہ
روپیے دے نال جڑی ہوئے نا زندہ ہو ہی رہتی ہے، جڑی بدعت دے نال روپیہ نہ جڑے وہ زندہ نہیں ہے۔ مولویوں دی جیباں چ روپیے پہن گے تے شب برات زندہ ہے، تے جے نہیں پہنے تے لیلۃ القدر بھی زندہ نہیں رہی۔ مولویوں دی جیب چ روپیے پہنے نے تے جشن عید میلاد زندہ ہے، اونج عاشوراء دا روزہ تے عرفہ دا روزہ بھی زندہ نہیں۔ یہی وجہ ہے یہ ساری مرضاں دا اللہ تعالیٰ نے یہ تشخیص قرآن سے کی ہے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اور حضرات یہاں پر میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، مسجد نبوی کے دروازے کا ماڈل بنایا جاتا ہے، گلیوں کے اطراف میں گنبد خضرا کا ماڈل بنایا جاتا ہے، بدعت حسنہ کہہ کے بیت اللہ کا ماڈل بنایا جاتا ہے۔ یہ بنانا تو محبت ہے، اور گرا کے اور ڈھا کے اس کو کوڑے دان میں اور روڑی پر پھینکنا کیا ہے؟ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں سے اس جہالت کو نکالنا، ان کو اخلاق دینا، ان کو عبادات دینا، ان کو فرائض واجبات کا پابند بنانا، ان کے اندر سنت کی محبت کو زندہ کرنا۔ آپ کی بعثت کا مقصد جو ہے اللہ باللہ دین الخالص، اللہ کا دین خالص ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کو سجانا ہے، وہ گلی اور بازاروں کو سجانا نہیں۔ آخری بات، علماء بیٹھے ہیں، میں نے سے کہا تھا بھیا آدھا گھنٹہ وقت مجھے چاہیے، آخری بات۔ اچھا مغرب تک یا اللہ خیر، یہ شکر خطیب بیٹھے نے، نہیں تو مغرب کا لفظ سن کے کسی مفتی نے مینوں بھی فارغ کر چھڑنا سی۔ آخری بات میں ذرا توجہ سے، کافر جنہ جنہ گوڈے پھڑے نے چھڑ دے، یہ پتہ تیرے نہ سکے میرے کو۔ اچھا بھائی ٹریفک وارڈن صاحب میرے دو گلاں کر لیں، انہاں دی یوتھ فورس بڑی ایکٹیو، انہوں نے اشارے دس دی ہوئی، عمر صدیق بھی آ گیا، فلانا بھی آ گیا، مدنی بھی آ گیا۔ اچھا بھائی آخری بات، مدرس ڈے، سارے بولو مدرس ڈے، پھر فادرس ڈے، پھر ٹیچرز ڈے، ہیں جی، پھر جنہ جنہ دے منہ نے شاعری دے نے انہاں لکھیا ہوندا ہے بڑا دن مبارک یسوع مسیح کی ولادت مبارک۔ ساڈے محلے والے تے کسر ہی مکا دیتی نا، وہ تے سیدھا ہی لکھتے نے جشن عید میلاد یسوع مسیح مبارک، انہاں گل مکا دیتی۔ اور اہل حدیث کیا ہے؟ تو کہتا ہے نبی کی محبت کا ایک دن ہے، استاذ کی محبت کا ایک دن ہے، باپ کی محبت کا ایک دن ہے، ماں کی محبت کا ایک دن ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے ہر دن ماں باپ کا دن ہے، ہر دن استاذ کی محبت کا دن ہے، اللہ کی قسم ہے۔ اور 24/7 جنہوں اس جملے کی سمجھے ہاتھ کھڑا کروں تھوڑا ہی چلو شکر گل مک دی۔ میں 24 گھنٹوں کی بات نہیں کرتا، ایک ہفتے کی بات نہیں کرتا، ولادت سے لے کر موت تک اللہ کی قسم ہے ایک لمحے کا صحرا حصہ بھی اگر نبی کی محبت کے بغیر ہے پکا کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔